بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جی قدس اللہ سے عزیز مانی، اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کر، اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسرے کی طرف نہ بڑھ، صرف اپنے نفس کی فکر کر. وہ آئے تجھ پر خود ڈوب رہا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے، میں اس کو اپنا مرید تسلیم کرتا ہوں کہ 20 سال اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. پیر نہیں، مرید. میرا سچا مرید وہ ہے جو واقعی مرید ہے، 20 سال میں اس سے ایک بھی گناہ سرزد نہ ہو. ایسے نہیں کہ جدھر بھی لوگ کرم نوازیاں فرماتے ہوئے اللہ کی تائید اور نصرت سے عملے آ رہے. آپ کو سنتے آ رہے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو ویسے نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھاتے لوگ تو بہت سارے لوگ تبلیغ سے نہیں مسلمان ہوئے. حضور کے چہرے کی طرف نگاہ پڑی، نگاہ پڑھنی تھی تو فوراً کلمہ طیبہ پڑھ، فوراً کلمہ طیبہ پڑھ. حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے علماء میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. خیال آیا کہ جا کے دیکھیں جو جو نشانیاں تورات میں موجود ہیں وہ اگر موجود ہوں گی میں اسلام قبول کر لوں گا. تشریف لے گئے حضور کی بارگاہ میں. آپ تشریف فرما سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام فصلوا فی اللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، اور کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، اور ایک دوسرے سے محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ افشوا السلام. حضرت عبداللہ بن عمر، اللہ تعالیٰ نے کیا ہیرے چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہیں کہ میں اپنے محبوب کو دوں گا. اچھا پھر مجھے اس امت میں بنا دے. اس امت مجھے کیا بتا کم نہ قدرے ہم آپ نے تو بڑی مہربانی فرمائی. ہم نے قدر نہیں دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بڑی فضیلت بڑی. علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی قوم، یعنی نبی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان عطا فرمائی وہ شان ان کو 90 لاکھ کلمہ پڑھایا. جس طرف نگاہ اٹھائی
دل میں نگاہ پڑی، وہ کیا چیز ہے؟ افشوا السلام، کہ سلام کو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری پردہ فرمایا، اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے کی آپ کے بعد، تو عورتوں میں حضرت حضور کی پوری اتباع، جو حضور کی زندگی اسی طرح زندگی گزاری، اور مردوں میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضور کی کوئی بات سن لی بس دیوانے ہو، مشق لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے رہتے، کیا کرتے؟ کوئی درخت جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے کسی درخت کو پسند فرمایا، نہ سب ہوتا، آپ نے اس کی آبیاری کی، پانی دیا، دیکھا کہ یہ حضور کا پسندیدہ ہے، یا حضور کی نگاہ پڑی ہے، تو اس کو پانی دیا۔ مدینہ منورہ میں جدھر بھی درخت دیکھنا کہ یہ درخت حضور سے منسوب ہے، اس کو پانی دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بازار چلے جاتے، روزانہ بازار چلے جاتے، نہ کوئی سودا صرف لینا ہے، نہ کوئی کام ہے، کیا کرتے؟ سلام کرتے۔ جو کوئی اپنا ہے، پرایا ہے، جاننے والا ہے، نہیں جاننے والا، ہر ایک کو سلام کرتے چلے جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملی، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں 20، وبرکاتہ 30۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپس میں محبت رکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری آپس میں محبت بڑھے تو سلام قائم کر دو۔ آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں کہ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں، کوئی رنجش ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی معاملہ ہے، آپ نے سلام پر نہیں چھوڑا، سلام پہ ہی کو ملا، آپ نے سلام کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے جہاں بھی نظر آیا آپ نے، بالآخر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپس میں شیر و شکر، یار میں اس سے اتنی دشمنی کرتا ہوں، یہ پھر بھی مجھ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، یہ پھر بھی مجھ کو سلام کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب تک یہ سلام نہیں کرو گے، جب تک تمہارے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا نہیں ہوگی، تم سلام نہیں کرو گے، اور محبت نہیں ہوگی تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو واصل الارحام، صلہ رحمی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو تعلقات توڑ دیتے ہیں نا، تو فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو سب کچھ بلا دو، اور اس سے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان معاف کرے۔ جب کسی کو کسی نے معاف کر دیا، نسیم منسیہ بھول کے بس ختم ہو گئی معاملہ، سامنے آ بھی گئے تو فوراً دل میں خیال آ کہ میری تو اس سے صلح ہو جائے، میں نے اس کو معاف کر دیا، چاہے کتنے سے کتنا بڑا بھی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن جب انسان معاف کر دے پھر وہ یاد رہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں یاد رہتا جس طرح نہ معاف کرنے پر یاد رہتا ہے۔ ہر وقت انسان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اب جب مجھے موقع ملا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ دل کے اندر وہ کینہ آ گیا، ایک یہ اونٹ کا کینہ بھی بڑا مشہور ہے، کہ مالک اگر اس کے اونٹ کے ساتھ ایسا سخت معاملہ کر دے تو زندگی میں جب اس کو موقع ملے گا اس کو نہیں بخشے گا، اونٹ کا کینہ مشہور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کینہ ہے نا، کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں یہ بدلا، اس نے مجھے یہ کہا میں اس سے بڑھ کر اس کو ذلیل کروں گا، لیکن جب اس نے معاف کر دیا معاملہ، وہ جو اندر وہ مقدر تھا نا، یہ مقدر یہ قسمت نہیں، مقدر سے مراد ہے کہ کوئی پانی پر جاتے ہیں نا، آپ پتھر مارے اس کو،
اب شفاف پانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ گدلا ہو جائے، لہریں آ جائیں گی، اس میں جو شفافیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کو مقدر کہتے ہیں، گدلا ہو جائے گا۔ دل ایک آئینہ ہے نا، تو جب یہ مقدر ہو جائے، دھندلا ہو جائے، شفاف نہ ہوئے، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کامل کر دے گا کہ ہاں واقعی تم مومن ہو۔ اور ليلۃ القدر آتی ہے تو بہت سارے بڑے بڑے پاپی گناہ گار اللہ کا درجہ معاف کرے، لیکن جس نے صلہ رحمی نہیں کی، رشتوں کو توڑا ہے، اللہ فرماتا ہے تجھ کو نہیں بخشوں گا، باقی جو بھی ہے۔ ایک ماں باپ کا بھی نافرمان ہے، ایک عادی شرابی جو ہے، تین چار ہے نا، ایک شرک کرنے والا، لیکن اس میں ایک جو خاص بندہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صلہ رحمی یعنی رشتے نہیں نبھاتا، توڑ دیتا ہے، چھوٹی سی بات پر سالوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتا، فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا۔ تو ایمان کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ تم آپس میں محبت کرو گے تو تمہیں ایمان ملے گا، اور تمہاری آپس میں محبت ہوگی تو تم سلام کرو گے۔ فرماتے واصل الارحام، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط جوڑے رکھو۔ میں بچپن تھا میرا، کس خاندان میں یہ چیز نہیں ہوتی تو میں دیکھتا کہ کچھ اگر سب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے خاندان والے، لیکن آپ ان کو ملتے بھی، سلام بھی کرتے اور ان کی ہر تقریب میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور میں کہتا حضرت صاحب بجی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہ رویہ اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ معاملہ ہے، ان کا اپنا، لیکن میں اس رشتے کو نہیں توڑوں گا، میں نبھاؤں گا۔ اور ایک تو ایسے معاملات بھی ہوئے، کہنے لگے کہ باپ تو ایک ہی ہے، ساری اولاد ہے، دادا تو ایک ہے، میں وہ نبھا، میں کہتا کہ نہیں چھوڑے نہیں جانا، بات نہیں کرنی، یہ فرماتے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں ان کو دیکھ رہا۔ واصل اللہ فصلوا فی اللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ جب انسان کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک رونق، ایک ریا، ایک نفاق آ سکتا ہے، بظاہر وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے لیکن خیالات کی طرح یا دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی اپنے نماز کو سنوار بھی رہا ہے، اور دو نفل پڑھنے سے 4 چیز زیادہ پڑ گیا، یہ دیکھنے والے کہیں گے کہ کیا پارسا بنا ہے، کیا نیک آدمی ہے، لیکن وہ تہجد کا جو ٹائم ہے اس وقت کوئی ریاض نہیں، کوئی نفاق نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تصنع نہیں، وہ کیا ہے، ایک وہ ہے اور ایک اس کا مولا ہے۔ اب آدھی رات کو اٹھا، سب سو رہے، بیوی بچے سب اپنے اپنے اٹھا ہے، پانی گرم مل گیا تو بسم اللہ، نہیں ملا تو اس نے پرواہ نہیں کی، ٹھنڈے پانی سے، اور سخت آج کل سخت سردی ہے، سخت سردی کو بھی چھوڑا اور کچھ کرنے لگے حضور میں آسمان پر کھڑا ہوا۔ اب یہ حقیقی ایمان اس کو حاصل ہے، رب کریم کے حضور سجدہ ریزی جو اس وقت اس نے رکوع و سجود اور تسبیح و تحلیل کی، مناجات کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی تہجد کے بعد، اب کوئی دیکھنے والا ہے، وہ مومن کامل ہے۔ اگر باقی چیزیں بھی وہ پوری کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، مومن ہے۔ کیوں؟ تو دیکھنے والا تو کوئی نہیں، ایک وہ ہے اور ایک اس کا، اور واقعی مومن ہے، واقعی وہ مسلمان ہے، واقعی ایمان والا ہے،
واقعی اللہ کی ماننے والا ہے اور واقعی اس کے سامنے صحیح جا رہی ہے. یہ چیزیں کر لو، افش السلام، مقام اچھے فصل فضائل بننے نہ سنیا. لوگ سو رہے ہو تم اس کے حضور میں کھڑے ہو. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب یعنی یہ چیز ساری دیکھی تو یہ تمام نشانیاں تو رات میں موجود تھیں اور ایک نشانی رہ گئی تھی، مہر نبوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، چادر مبارک کو تھوڑا سا پیچھے کیا، مہر نبوت جو ہے نمایاں ہوگی. انہوں نے دیکھا، آگے بڑھے قدموں میں گر گئے. یہ کہتے ہیں کہ نبی غیر تو علم نہیں جانتے. اب وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ نشانیاں تو میں نے دیکھ لی اور میں نے مہر نبوت بھی دیکھنا ہے. آپ فوراً ان کے ارادے کو مان دیں، چادر کو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے کلمہ جب پڑھ لیا تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہے نا، اب تو مذہب تبدیل ہو چکا تھا، اسلام کو بولتا کہ بڑے ہی بے ایمان لوگ ہیں اور ان کا ایک چہرہ نہیں ہے. فرمایا کہ ان کو بلاؤ لوگوں کو، میں پردے کے پیچھے ہوتا ہوں. ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے، ابھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. فرمایا کہ بہت شریف النفس ہے، عالم ہے، بڑے عالی منصب ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ پردے سے نکلے، فرمایا میں نے اسلام قبول کر لیا، میں تو حضور کا غلام ہو چکا. فرمایا یہ شریر ہے، اس سے بڑا شریر، اس کا باپ بھی شریر تھا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ان کی فطرت ہے. یہ چیز کب وہ چہرہ دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد نہیں دیکھا. تو بہت سارے صحابہ کرام کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور کی طرف نگاہ پڑی وہیں دیکھی. کچھ تبلیغ سے واقعی مسلمان ہوئے لیکن زیادہ چہرے اداروں جب دیکھو تمہیں اللہ یاد ہے. وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر وہ جب کامل چیز پیدا کر میرے اندر وہ چیز ہے، یا یہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. دوسروں کو نصیحت کرتے چلے جائیں، نصیحت کرتے چلے جائیں. حضور فرما رہے ہیں کہ اول اپنے نفس کو نصیحت کر. استاف قلبک ولو افتاک المفتی، یوں دل سے فتویٰ لے کہ تو کس مقام پر کھڑا ہوا ہے، اس وقت تیرا ایمان کس حالت پر ہے، اس وقت تیرا اور تیرے مولا کا کیا تعلق ہے، کیونکہ تو جانتا ہے. دوسروں کا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہیں گے تو مسلمان ہو گئے، کلمہ شہادت پڑھ لی تو مسلمان ہو گئے، باقی تو مسلمان نہیں. وہ تو واقعی انہوں نے دے دیا، تجھے سرٹیفکیٹ مل گیا مسلمان. اب دل سے پوچھ، استفت قلب، اب یہی فتویٰ دل سے لے، دل سے پوچھ تو مسلمان ہوا کہ نہیں، کیا تیرا ایمان کامل ہے، کیا تو جو سجدہ کر رہا ہے کیا تو دل سے کر رہا ہے یا عادتاً کر رہا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عادتاً کیے جاتے ہیں. سارے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بھی جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، بچپن سے بڑوں نے ساتھ لیا، انگلی پکڑی اور نماز پڑھنے چلے، وہ بھی جمعے کے جمعہ جا رہے ہیں اور نماز مسجد میں پڑھ. اب یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل کے اندر وہ شوق، وہ محبت، وہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں. تو جمعرات شام کو ہی دل سے کہہ رہا ہے کہ کل جمعے کا دن ہے، تیاری بھی کرنی ہے، بال بھی کاٹنے ہیں، ناخن بھی تراشنے ہیں، غسل بھی کرنا ہے، کپڑے بھی پہنے ہیں، خوشبو بھی لگانی ہے اور وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنا بھی ہے. جتنا جلدی جاؤں گا اتنا زیادہ مجھ کو ثواب ملے گا.
کیا یہ کیفیت پیدا ہوگی؟ اس کیفیت صرف دل بتا سکتا ہے، دیکھنے والا کبھی یہ بندے اور مولا کا خاص ہے۔ اور یہ تعلق کب بڑھتا ہے جب انسان رات پہنچتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، لیکن وہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، باقی وہ ایمان ہے، باقی وہ اللہ کو ماننے والا، باقی اس سے خوف کرتا ہے، باقی اس سے گری آزاری اور مناجات کر رہا ہے، اور واقعی وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مالک معبود ہے، ورنہ باقی تو عادتاً چیزیں ہوگی، لیکن یہ چیز عادتاً نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ بندگی ہے، یہ غلامی ہے، حضور نے اس طرف فرما دیا۔ اور سب سے گراں چیز ہے کہ ہر ایک کو آپ کے سلام کرے، انسان بڑا محسوس کرتا ہے اس کو میں سلام کروں، صحابہ کرام کو یہ معمول بن چکا تھا جب یہ سنا ہے حکم مبارک اور اس کی اتنی فضیلت سنی تو فرماتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے سے سامنے آئے، بس مسجد نبی شریف کے ستون ہے، ستون کے پیچھے سے سامنے آئے تھے، پھر بھی السلام علیکم، اتنی زیادہ ان کو عادت ہو چکی تھی، اتنی وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ نیکیاں کمانا چاہتے تھے، تو ہر صحابی ایک دوسرے کو سبقت لے جانا چاہتا تھا، کوشش کر کے ہر سے ایک دوسرے سے پہلے سلام کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ چیزیں انسان کے رکھی ہیں کہ جو مشکل ہے، رشتے داری توڑتا ہے مگر تو بڑی مشکل سے اس کو جوڑتا ہے، یہ مشکل ہے، سیری کو اٹھنا یہ مشکل ہے، دوسرے کو سلام کرنا، اور یہ جب یہ چیزیں آ گئی سب کچھ آسان ہے، کیوں؟ اپنا کوئی صلاح ہی نہیں، میں تو اس کا حکم کا پڑھتا ہوں، جلاد گردن اڑاتا ہے، کیا اس کے اندر دل نہیں ہے؟ کیا وہ خوفزدہ نہیں ہوتا؟ کیا اس کو ترس نہیں آتا؟ لیکن کیا کہتا ہے؟ میں حکم کا یہ انہیں ڈال دیتے ہیں جو وہاں پہ نگران ہے، کیا وہ ان کو دیکھ کے ترس نہیں آتا؟ لیکن نہیں، وہ حکم کے اسی طرح ہمارے اوپر گران گزر رہی ہے وہ چیزیں، لیکن کیا ہے؟ حکم ہے، اور حکم بھی کس کا ہے؟ صادق و امین، فرمانے والے، اور احکم الحاکمین کا حکم، سارے بڑا سے بڑا، سارے جہان کا پالنے والا، سب کی حکومتیں ختم ہو جانے والی، سب کی عزتیں مٹ جانے والی، اور اس کی عزت ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رہے گی، اور ہمیشہ نہیں تھے اس میں تو اس کی عزت قائم ہے، اس کی عزت ہے، آخرت میں بھی اسی کی عزت ہوگی، خالی کو مان۔ تو جب انسان اس چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ میں حکم کا پابند، یہ چیز آسان ہے، اور جب اپنے روح فرمانے کہ اول اپنے نفس کو نہیں رکھتا، یہ نفس ہی ہے جو انسان کو منع کرتا ہے کہ میں عزت والا ہو کر میں ایسے کروں، میں بڑا ہو کر میں یہ کروں، میں اتنے عہدے والا ہوں میں کروں، میں اتنے پیسے والا میں کروں، میرے پاس بڑا ہوتا ہے یہ بالکل سڑک پر ہے تیرے لیے جو کچھ ہونا، کیونکہ اس نے خود ہی محمد آپ کا بولا کہ نہیں تو اس کی ذات ہے علیہ صلاح ہو کہ سب بڑوں سے بڑا کون ہے؟ تو بس جو حکم آ گیا اس کو پورا کر، باقی چھوڑ، حکم کو پورا کرنا تیرا کام، اور دعا حقیقی زندگی دینا میرا کام۔
حقیقی زندگی دینے والا کون ہے؟ لیکن کس کو دے گا؟ جس نے اس کے حکم کو، اپنی انا کو، اپنے نفس کی مخالفت کر کے ان چیزوں کو جب اس نے ادا کر دیا، اب اس کے لیے آسان بھی ہو گیا اور رب کریم کے یہاں اس کی عزت بھی بڑھ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی فکر کر، دوسروں کو تو نصیحتیں کر رہے اور خود پکڑ ہو جائے لیما تقول مارا، وہ بات کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ تمہارے اندر وہ چور موجود ہے دل کے اندر، لیکن دوسروں کو کہہ رہا ہے اور خود۔ خواجہ اجمیری کیا فرماتے ہیں کہ 20 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا، وہ میرا مریض، میں اس کا اپنا مریض تسلیم کرتا ہوں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ مریض کی یہ شان ہے، کی شان ہے اللہ۔ تو خود کرتا ہے والا دوسرے کو کیوں کر چلائے گا؟ لوگوں کو تو وہی چلا سکتا ہے کہ خود پیتا ہو، ان کو سمندر سے وہی نکال سکتا ہے کہ خوب تیرنا جانتا ہو۔ اسی طرح لوگوں کو کفر و معصیت سے پھر کر اللہ جل جلالہ کی طرف وہی لا سکتا ہے جو اللہ کو پہچان چکا ہو، اور جو خود ہی اللہ سے جاہل ہے بھلا وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے؟ اس کو بعد وہی غیر نہیں جب تک اللہ جل جلالہ اس سے واقف نہ ہو اور اس سے محبت نہ رکھے۔ کوئی بھی عمل ہے نا محبت کے بغیر نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہے، صرف ایک چیز ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کرے گا، محبت کرے گا تو پھر آپ کی اتباع کرے گا، محبت کرے گا تو سنتوں کو اپنائے گا، اور اگر محبت نہیں، یہ دنیا کا آپ دیکھیں جو کرکٹ یہ ہاکی یہ اداکار جو ہے، جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی طرح کے بال، اسی طرح کا لباس، اسی طرح کی وضع کرتا بناتا ہے۔ وہ کام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھر میں اسی طرح کی چال، اسی طرح کا چہرہ، اسی طرح کو بنا کے وہ پھر رہے۔ کیوں؟ وہ ان سے محبت، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی طرح زلفیں، اسی طرح داڑھی، اسی طرح لباس ہوتی ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ بغیر محبت کے اتباع ہو، بغیر محبت کی اتباع ہو نہیں سکتی۔ پہلے محبت ہوگی پھر اتباع ہوگی، پھر سنتوں پر عمل ہوگی، اور جتنا جتنا محبت شدت اختیار کرتی چلی جائے گی اتنے اتنی اتباع اور سنت بھی شدت اختیار کرتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب محبت آ گئی تو کیا بتاتے ہیں کہ ایمان اس وقت ہوگا جب دوسروں سے محبت کرو گے، اور جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو تمہارا سلام بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بعد تم دانستہ اور نادانستہ دونوں صورتوں میں سلام کرو، کیونکہ تمہارے اندر وہ محبت پیدا ہو چکی ہے، اور جب محبت پیدا ہوگی اب وہ کام آسان ہوگی۔ انسان اپنی کمائی جو بھی سرمایہ ہے اپنی اولاد پر، بیوی پر لٹاتا ہے، جو کما کر لاتا ہے ان پر خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ان کی محبت کو ڈالا۔ جب محبت ڈال گئی اب وہ خود بھوکا رہے گا، خود پرانی چیز استعمال کر لے گا، لیکن اپنے بیوی بچوں کو اچھی چیز، صاف ستھری چیز، قیمتی چیز دے کر دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے گی پھر یہ جو مال و اسباب ہیں خود استعمال کرنے کے بجائے اس کے راستے میں خرچ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جب اللہ کی محبت ڈالی 10-12 گھنٹے وہ شرکت کر کے آیا، جو کمائی لایا
ہو جائے. وہ ایسے ہی لگا دی تمہاری عالم کس و ناقص پر کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں؟ اس واسطے نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ اس کی محبت رسمت ضرور کرے گا. وہ کیا کہتے ہیں نیوندرا سے بھاجی ہے نا، وہ کیا دیا یہ نیوندرا اور بھاجی کو دے گے، لیکن دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی. لیکن اولاد پر، بیوی پر، بچوں پر، عزیز و اقارب پر، ماں باپ پر جن سے محبت ہے، خرچ بھی کرے گا اور خوش بھی ہوگا. اور جب اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو جائے گی تو خرچ بھی کرے گا اور خوش بھی ہوگا. اور خوش ہونے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد ان دو ہستیوں کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے یہ طاقت بخشی، مجھے عطا فرمایا، اور عطا فرمانے کے ساتھ پھر مجھے یہ حوصلہ بھی دیا کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. انسان اولاد کو، بیوی بچوں کا چیز دیتا ہے نا اپنے سے، جو خود استعمال نہیں کرتا ان کو استعمال کراتا ہے. اسی طریقے سے جب محبت ہو جائے کرتی ہے جس سے بھی ہو جائے، کہ اپنے سے بہتر اس کو عطا کرنا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. کیونکہ اپنے سامنے پڑا ہوا ہے، اٹھایا اس کو دے دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا بھیجا ہوا ہے، میرے رب کا بھیجا ہوا، میں اس کو نہیں دے رہا. ہر چیز جب انسان کوئی چیز خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے ساتھ جب اللہ کے واسطے کسی کو عطا فرماتا ہے تو پہلے اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے ٹکراتا ہے، پھر ٹائم کرتے ہیں. اگر آپ نے 20 مرتبہ صدقہ کیا، یہ اولاد کو پھر کھلانے کے بھی سکتا ہے، بیوی بچوں کو کھلانے یہ بھی سکتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی سکتا ہے، مسکراہٹ یہ بھی سکتا ہے. صدقے سے یہ مراد نہیں تو غریب مسکین ہے اور ان کو تو صدقہ دے. صدقہ سے مراد یہ نہیں، صدقہ میں جو خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا. یہ بیوی بچوں کا جو خرچ کر رہے ہیں تو اس کو عزیز و بھائی یہ صدقہ ہے. صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دیتا ہے تو پھر دینے کے بعد تجھ کو بات کوئی جائے نہیں جب تک اللہ جلالہ سے معصوم ہے اور اس سے محبت نہ رہے. محبت شرطیں ہیں تجھ کو اسی لیے کرے نہ کہ دنیا میں جنت وغیرہ اور غیر وغیرہ کے لیے. ایسا فرمایا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کا محبوب اس سے کچھ ناراض ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حبوں کا فکر بھی، تیری محبت میرے دل میں ہے، جمالوں کا فی عینی، تیرا سراپا جو ہے وہ میری آنکھوں میں ہے، ذکروں کا فی فمی، اور تیری باتیں میری زبان پر ہے. فَأَيْنَ طبیب، اب بھاگ کہاں جائے گا. کیا محبت آ گئی کر لو کہ غائب ہو جاؤ. میں باتیں کروں گا تو تیری محبت ہوگی کہ تجھ سے، اگر تصور کروں گا تو تیرا کروں گا، پیچھے راہ کیا. فرمایا کہ کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا، حقیقت اس سائل کو نہیں دیا، قیدی کو نہیں دیا، یتیم کو نہیں دیا. کس کو دیا؟ کیونکہ جانتے ہیں میں نے جب پیش کیا تو میں نے مالک کے ہاتھ میں دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا. پھر تناور درخت اور پہاڑوں کی مثل اس کو بڑھا کے عطا فرمائے گا. لا نرید منکم جزاء، میں تم سے نہ کوئی جزا چاہتا ہوں
اور نہ شکریہ کا لفظ بھی جاتا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو. شکریہ اس کا کہ اس نے مجھے توفیق بخشی اور میں نے اٹھا کے پیش کر دیا. لیکن پہلے کیا لفظ فرمایا؟ اللہ اس کی محبت شرط اول ہے. کوئی بھی کام کرنا چاہے، کاروبار کرنا ہے، کاروبار سے محبت کریں گے تو کاروبار کر سکیں گے. ملازمت ہے، ملازمت سے محبت کریں گے تو ملازمت آگے چلے گی. محبت نہ کریں، چند دن کر کے دکھائیں. کوئی بھی کام ہے، اگر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے یا اس کی نشو و نما کرنی ہے تو صرف محبت کرتے. شادی ہوئی ہے، اگر آپس میں محبت نہیں تو رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. تو ہر چیز کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے كنت كنزا مخفيا فأحببت، میں تو چھپا ہوا خزانہ چاہا، محبوب کو سامنے لایا کہ ساری کائنات اور حادثہ بنا کے، لیکن اس کائنات کی بنیاد کس پر رکھی؟ فأحببت، محبت کیا کیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سائل کو دیتی، کہتا اللہ تعالیٰ تو مال میں برکت، آپ فرماتی اللہ تیرے مال میں ہے، اللہ عمر دراز کرنا، آپ فرماتے اللہ تیری عمر ہے. جو جو دعا دیتا نا آپ اس کی دعا کو پورا دیتے. ساتھی عرض کرتی سے جو بھی قریب ہوتی اللہ بھی آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتی کہ اگر میں نے یہ چیز اس کو دے دی اور اس نے آگے مجھے دعا دے دی تو اس کا صلہ آ گیا. تو میں نہیں چاہتی کہ اس چیز کا صلہ دنیا میں مجھے یہی واپس دے دے. جو اس نے کہا میں نے وہ دعا کو دے دی، یہ میں خالص اللہ کے لیے رکھا کہ قیامت کے دن جا کے اس سے وہ مجھے عطا کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یقین ہے کہ میرا مولا اس کا بڑھ چڑھ کر مجھے کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر محبت، تو اس کو حکم آ گیا میرے پاس میرا ہے ہی کیا. اور جو عمل کرے اسی کے لیے کرے، نہ کہ دنیا یا جنت وغیرہ غیر اللہ کے لیے، اور صرف اللہ ہی سے ڈرے، نہ کہ حاکم یا دوزخ وغیرہ غیر اللہ سے. اور سچا و با اثر واز تو قلب سے ہوا کرتا ہے، نہ کہ زبان کی بک بک سے. اور خلوت میں ہوتا ہے، نہ کہ جلوت. جب تو گھر کے دروازہ پر ہو صرف، جب تو گھر کے دروازہ پر ہو تو صرف گھر کے اندر ہوتی ہے نفاق. بس افسوس کہ تیری زبان متقی مگر تیرا دل خالی، تیری زبان شکر کرتی مگر تیرا قلب اعتراض کرتا ہے. آپ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری طرف سے تو خیر تیری جانب متقی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب چلتا ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس سے شکر ہمارے اللہ تعالیٰ کا شکر. ایک تو زبان سے شکر ہو گیا یہ اللہ سے، لیکن فرماتے ہیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اس نعمت کو اسی کے راستے میں خرچ کرنا، یہ شکر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دولت عطا فرمائی، اب وہ اس کی معصیت میں خرچ کرے نافرمانی، تو فرمایا کہ یہ ناشکری یا اسراف کرے، یہ ناشکری.
شکر کیا ہے کہ اسی کا دیا ہوا اسی کے مطابق خرچ کرے، جس پر اس نے حکم فرمایا ان پر خرچ کرے اور حرام سے بچے۔ جب حرام کی طرف وہ مال نہیں گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا۔ صرف زبان سے کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر، اور جو بھی معاملات ہے اس طرف بے درے خرچہ چلا جائے تو یہ شکر نہیں ہے بلکہ الٹا مذاق ہوتا ہے۔ پولیس کھڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے 80 سے اوپر نہیں جانا، بالکل جناب میں 80 سے اوپر نہیں جا رہا، 120 پہ چلا رہا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے میں 80 سے اوپر نہیں جاؤں گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک جرت ہوگی اور ایک نافرمانی ہوگی، ایک نافرمانی اور نافرمانی پر جرت۔ فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا اس کو اسی راستے میں خرچ کر یا حلال طریقے سے خرچ کر تاکہ وہ تجھ کو اور عطا فرمائے۔ بیوی بال بچوں پر، ماں باپ پر، عزیز و اقارب پر، فقراء و مساکین پر، اپنی ذات پر، لیکن اسراف سے بچ کر اور حرام سے بچ کر۔ یہ شکر حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب تو گھر کے دروازہ پر اور صرف گھر کے اندر تو یہ اہم بات ہے، یعنی زبان کچھ کیا نہیں ہے اور اعمال کچھ بتا رہے ہیں۔ بس افسوس کہ تیری زبان متقی مگر تیرا دل پائی ہے، تیری زبان شکر کرتی مگر تیرا قلب اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم میری طرف سے تو خیر تیری جانب ہوتی ہے، تو تیری طرف سے شر میری جانب، وہ فضل عطا فرما رہے ہیں، نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، بے حد و بے حساب دے رہا ہے، اور یہ شر کیا چڑھا رہا ہے؟ غلط طریقے سے اس کو استعمال کر کے اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہیں وہ بھی اوپر جا رہے ہیں، برے اعمال ہیں وہ بھی فرماتے ہیں میں نے تو تجھ کو یہ ہر چیز عطا فرمائی اور تو نے اس کا صلہ یہ دیا۔ آپ کسی کو کوئی سردیوں کا موسم ہے، کوئی سویٹر دے دے، کوٹ دے دے، کوئی چادر اس کو تحفہ دے اور وہ جا کے جوتی صاف کرنی شروع کر دے، کیا کریں گے؟ کیا آپ کا دل دکھے گا کہ آپ کہیں گے کہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ دوبارہ تو اس کو کچھ دیا جائے، بلکہ اس قابل بھی نہیں کہ تیرے ساتھ تعلق بھی رکھا جائے۔ اور دیکھ لیں کہ جو اس ہٹ جاتے ہیں حرام کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسراف کی طرف چلنا، تھوڑے دن ہی ضرور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یا ان کی اولاد سے وہ نعمت چھین لیا، اور جو طریقے سے چلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا چلے گا۔ اے بنی آدم میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب ہے، تجھ پر افسوس دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اطاعت کرتا ہے دوسروں کی۔ اگر واقعی تو اس کا بندہ نہ ہوتا تو اسی کے لیے دعوت کرتا اور اسی کے لیے مانگتا، اگر تو واقعی اس کا بندہ ہوتا تو اسی کے لیے دعوت کرتا اور اسی کے لیے مانگتا۔ یقین رکھنے والا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کے ساتھ نہیں کیا کرتا، وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں کہ اس کی اطاعت کرے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اس کے سامنے جھکے، بلکہ وہ ذلیل دنیا کو سمجھتا اور آخرت کا طالب بنتا، پر جب آخرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اسے بھی چھوڑ دیتا اور اپنے مولا جل جلالہ سے کام ملتا ہے کہ ہر وقت خالص اس کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد سن چکا ہے کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گا مگر اس کا کہ اللہ کی عبادت کرے، اسی لیے عبادت کو خالص بنا کر صرف اسی کے ہو گئے، مخلصین لہ الدین، خالص ہو گئے،
کوئی لالچ نہیں، کوئی وہ، اگر دین میں داخل ہوئے اس کی جان تو کیا حضور فرمانے کہ خالی سی بات ہے، کوئی غرض و غایت نہیں. اگر ابھی نماز پڑھی ہے تو 15-20 منٹ پھر وہ پوری لمبی فہرست اس کی بارگاہ میں پھر یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ ٹھیک ہے، مانگنا اسی سے ہے، لیکن اس سے مشروط نہیں کر دیا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ نماز، یہ جو کچھ کیا، اب میری فہرست اتنی لمبی ہے کہ اللہ یہ سب کچھ چاہیے. دینے والا وہی ہے، پھر اسی نے دینا ہے. جو فرماتے کہ خالص اس کے لیے کر، سجدہ اسی کے لیے کر، پھر اس کے بعد تو اپنے حالات پیش کر اس کی بات کر. یہ بات وہی، لیکن یہ درمیان میں غرض و غایت نہ رکھے بے غرض. جب تو بے غرض کرے گا تو تجھ کو بے غرض نہیں دیتا. مخلوق کو شریک بنانا چھوڑ اور اللہ جل جلالہ کو یکتا سمجھ کہ وہی مستحق کی عبادت ہے، وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ساری چیزیں. اے غیر اللہ سے چیزوں کے مانگنے والے، تجھے عقل نہیں. کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے ہیں. عزیز مان صبر کا تکیہ رکھ اور موافقت کا پٹکا باندھ کر گشائش کے انتظار میں عبادت کرتا ہوا تقدیر کے تالا کے نیچے سو جائے. پر جب تو ایسا ہو جائے گا تو مالک کے تقدیر اپنے فضل و انعامات پر اتنے برسائے گا جن کی درخواست اور تمنا بھی تو اچھی طرح نہ کر سکتا. یعنی تو مانگتا اپنی مرضی سے تو نہیں مانگ سکتا، جتنا بن مانگے وہ تجھ کو عطا فرمائے گا. تیری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنا وہ عطا فرمائے. مالک کے تقدیر اپنے فضل و انعامات پر اتنے برسائے گا جن کی درخواست اور تمنا بھی تو اچھی طرح نہیں کر سکتا. تیری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو عطا فرمائے، لیکن بے غرض ہو جائے. صاحب و تقدیر کی موافقت کرو، عبد القادر کی بات مانو. حضور نے پتا کہ مولا جو تیری مرضی وہی میری مرضی. 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے 15 سال جتنے میں پڑھ رہا تھا، کوئی رات نہیں کہ آپ نے قرآن ختم نہ کیا. آپ دیکھیں گرمی، سردی، صحت، بخار، کئی قسم کی انسان کی چیزیں آتی ہیں، کسی حالت میں ایک رات بھی ناگا نہیں ہوئی. اللہ جو تیری مرضی. پھر حضور کا فیض کتنا بڑا، حضور کا ظاہری لنگر کتنا بڑا. حضور کا ظاہری لنگر آج بھی قیامت تک چلتا رہے گا. ہے تو ختم ہونے والی، کسی کی سوچ پہنچ سکتی ہے وہاں پر. جو فرماتا تو سوچ بھی نہیں سکتی. میرا خیال ہے روئے زمین پر لاکھوں دیکھیں بکتی ہیں اس وقت، لاکھوں. ہے سوچ کسی کی؟ کوئی پہنچ سکتا ہے وہاں پر، لیکن کس کے لیے؟ عبد القادر کی بات مان کر، کیونکہ اس منزل سے گزر چکی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ کرے گا تو وہ کچھ ملے گا تو اس کو عبد القادر کی بات مانو جو تقدیر کی موافقت میں پہنچنا ہے. تقدیر کے ساتھ میری موافقت ہی نے مجھ کو قادر کی طرف بڑھایا. صاحبو آؤ ہم سب اللہ جل جلالہ کی سلاؤ قدر کے سامنے جھکیں اور اپنے ظاہری اور باطنی سیروں کو جھکا کر تقدیر کی موافقت کریں اور اس کے ہمراہ ہم رکاب بن کر چلیں. پوچھا ہی زمین ہے، ہم اس کی عزت کریں گے،
اس کے بھیجنے والے خدا کی وجہ سے۔ پر جب ہم ایسا کریں گے تو اپنے مصیبت میں قادر تک لے لیں گے، عبد القادر کو قادر تک لے لیں، قادر مطلق۔ پھر وہاں تو حکومت اللہ سچی کی ہے، مبارک ہو اس کو، اس کے دریائے علم کا پانی پینا اور اس کے خوان فضل سے کھانا اور اس کے انس سے مانوس ہونا اور اس کی رحمت کے ساتھ میں آنا، یہ علاقوں میں کسی کو نصیب ہوتی اور خاندانوں میں کسی ایک کو حاصل ہوا کرتی۔ عزیز من تقویٰ اختیار کر، شریعت کے حدود مضبوط رکھ اور نفس اور خواہش نفسانی اور شیطان اور بد سوچوں کی مخالفت کر۔ مومن ہمیشہ ان کے ساتھ یاد میں مشغول کرتا ہے کہ نہ اس کے سر سے خود رکھتا ہے اور نہ اس کی تلوار نیام میں اور نہ اس کے گھوڑے کی پیٹھ اس کی نیند سے پالان سے خالی ہوتی ہے۔ مشائخ کا سونا نیند کے غلبہ سے اور ان کا کھانا فاقہ میں اور ان کا بولنا ضرورت ہوا کرتا ہے، بھوکا رہنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ صرف تقدیر خداوندی ان کو بلواتی ہے، کھیل لائی ان کو بلواتا اور دنیا میں ان کی زبان کو اس طرح حرکت دیتا ہے جیسے آزاد و فردائے قیامت میں حرکت دیتا کہ اللہ جل جلالہ ہر بولنے والے کو گویائی بخشتا ہے، وہی ان کو بھی گویائی دیتا ہے، جیسا کہ پتھر کو گویائی دیتا ہے کہ ان کے بولنے کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اب پتھروں کا بولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پہ جاتے تو پتھر آپ کو سلام کرتے اور کام کرتے بچپن میں۔ جب آپ دوبارہ تشریف لیں گے تو فرمایا کہ یہ پتھر کچھ کو السلام علیکم یا نبی اللہ، وہ پتھر بھی اس وقت پہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں آنے والی ہیں وہ بھی بتا دی۔ میں پتھر کو بھی زبان یہ ہاتھ سے پاور یوم نقد والا ہوا ہے، آج کے دن ہم منہوں پر مور لگا دیں گے، وہ تو بلے ان آئی گی ہی اور ہاتھوں کو بلوائیں گے، بتا شاید اپنے لوگوں کی ماں کانوں یا سے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ چل کر یہ جرم کیا۔ انسان سوچتے ہیں وہ کیسے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر سلام کرتے۔ دنیا میں مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال بھی عطا فرمائی تو کیسے بولیں گے، جیسے وہ پتھر بولا۔ دو شیطان ہمارے اندر، ایک نفس ہے اور ایک ابلیس ہے، یا اللہ دونوں سے معصوم، یا اللہ تیری مدد ہوگی تو ہم بچ سکیں گے، اور بہت مشکل ہے، یا اللہ تعریف و نصرت شامل حال بنا، تیرے بزرگوں کے صدقے ہم پر کرم فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك